السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی واسألوا من فضلہ۔ میں ڈاکٹر شاہ فیض طبیان انسٹیٹیوٹ کی جانب سے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے دعا پر۔ دعا جو بندہ مومن کا اپنے خالق، مالک اور رازق کے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ دعا جو مومن کو نفسیاتی طور پر ریگولائز ہی نہیں کرتی بلکہ اس کو سکون اور اطمینان بھی دیتی ہے۔ دعا جس میں ہمارے لیے اصلاح بھی موجود ہے۔ دعا جو ہمارا عقیدہ بھی درست کرتی ہے۔ اگر اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ جسے دعا کی توفیق مل گئی گویا کہ اس کی قبولیت کنفرم ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے کسی بندے کو دعا کی توفیق دے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ دعا اس میں قطع رحمی نہ ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی والا پہلو نہ ہو، کسی حرام کام کے ارتکاب کی کیفیت نہ پائی جائے۔ میرے قابل احترام سامعین، ویسے تو قرآن مجید کی دعائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حوالے سے مختلف محدثین نے، مفسرین نے، فقہا نے اپنے اپنے مجموعات ترتیب دیے ہوئے ہیں، لیکن میں آج صرف اور صرف قرآن مجید میں جو دعائیں موجود ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی، میں صرف اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ دعا کے حوالے سے انبیاء کی جو دعائیں قرآن میں ہیں اس میں جو ہمیں منہج مل رہا ہے، جو ہمیں کرائٹیریا مل رہا ہے، جو آداب مل رہے ہیں، جو طریقہ مل رہا ہے، جو کیفیت مل رہی ہے، یقین کیجئے وہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ ان دعاؤں میں نہ صرف عقائد کی اصلاح ہے بلکہ عبادات کی طرف رغبت بھی ہے۔ نہ صرف عبادات کی طرف بلکہ ہمارے معاملات کو بھی بہتر انداز میں مرتب کرنا، معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینے والا پہلو بھی اس میں موجود ہے، بلکہ ہمارے اخلاقیات کی اصلاح بھی اس میں کی گئی ہے۔ انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں سب سے زیادہ ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی دعا، زکریا علیہ السلام کی دعا، داؤد علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا، اور زکریا علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور ہمارے محبوب اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعا۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے آنے والی جو ہماری نشستیں ہوں گی دعائے انبیاء کے حوالے سے یا انبیاء کی دعاؤں کے حوالے سے، اس میں ہم انشاءاللہ العزیز ون بائی ون انبیاء کی دعاؤں پر آپ کے سامنے کچھ کیفیات، کچھ پہلو، کچھ فوائد رکھیں گے تاکہ ہم ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حاجات کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ان کو اختیار کر سکیں اور اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انبیاء کی دعاؤں میں سب سے بنیادی چیز جو ہمیں ملی ہے وہ ہے ہمارے عقیدے کی اصلاح۔ ہر نبی کی جو دعا کا آغاز ہے وہ ربنا اس سے ہوتا ہے، اے ہمارے رب۔ رب جو ہے وہ خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تن تنہا عبادت کے لائق ہے، اور اس کے بہت پیارے اور خوبصورت نام ہیں۔ یعنی ہمیں انبیاء نے اپنی دعاؤں کے ذریعے یہ سبق سکھایا کہ بھائی اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو ربنا اور اسی طرح اللہم، یہ جو دو کلمات ہیں یہ اسی بات کی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں۔
دعا ہمیں، انبیاء کی دعا ہمیں عاجزی اور انکساری بھی سکھاتی ہیں۔ انبیاء کی دعائیں ہمیں یقین بھی دیتی ہیں کہ دعاؤں میں یقین نہ ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انبیاء کی دعاؤں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں۔ انبیاء کی دعاؤں میں تو یقین کریں یہاں تک موجود ہے کہ جب تک اللہ کی مشیت واضح نہ ہو جائے تو کفار کے لیے بھی دعائیں کی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، لیکن جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دی۔ یعنی جب تک کوئی شرعی عذر یا مانع حائل نہ ہو تو آپ دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی، ٹھیک ہے۔ بلکہ انبیاء کی دعاؤں نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے وہی دعا کرنے پر مأمور ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سکھائیں، انبیاء کے مبارک زبانوں سے ادا ہوئیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی اور کی دعا کی قبولیت کی نسبت ان دعاؤں کی قبولیت کے امکان کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور منتخب بندوں کو سکھائی تھی۔ تو انبیاء کی دعا کے حوالے سے یہ ہماری تمہیدی بات چیت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشستیں ہم آغاز کریں گے انبیاء کی دعاؤں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی دعا پر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔